اگلی حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانا چاہوں جس وجہ سے ہم نے درس حدیث پہلے کیا ہے، وہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیطبع، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں حکم تو لکڑیاں جمع کی جائیں تو وہ جمع کر دی جائیں۔ پھر فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم امر بالصلاۃ فیؤذن لها، پھر میں نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے۔ ثم امر رجلا فیؤم الناس، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ اگلی جو گفتگو ہے وہ بہت اہم ہے۔ فرمایا ثم اخالف الى رجال، پھر میں ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں۔ ایک اور روایت میں فرمایا، پچھلی گفتگو پوری ہے، اگلی روایت میں مزید فرمایا لا یشہدون الصلاۃ، ان لوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، کیا کروں؟ فاحرق علیہم بیوتہم، تو میں ان کو ان کے گھروں میں جلا دوں۔ ہمارے ہاں یہ اس لیے میں نے اس درس حدیث کو پہلے رکھا ہے کہ اس قدر خوفناک مسئلہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں حکم دوں لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر میں کسی کو حکم دوں وہ اذان دے، پھر میں کسی اور شخص کو جماعت کے لیے کھڑا کروں وہ نماز پڑھائے، اور میں اس وقت جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں ان لوگوں کے گھروں پہ جاؤں جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ آ کر میں ان کے گھروں کو وہ گھر میں موجود ہوں آؤں گا۔ اس قدر خوفناک گفتگو ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم، یہ اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو یعلم لو احدکم یا احدہم، فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک جانتا انہ یجد عرقا سمینا، کہ وہ ایک رسیلی ہڈی پائے گا، او مرباطین حسینتین لشہد العشاء، یا پھر وہ خوبصورت، یا تو پھر کیا کرتا وہ چکنی ہڈی پاتا یا خوبصورت کھر پاتا تو وہ ضرور عشاء کی نماز میں حاضر ہو۔ فجر کا بھی یہی حکم ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا اگر اس کو پتہ چل جائے، یعنی ہمارے ہاں اس کو ہماری آج کی جو ذبح و حالی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر بریانی کا اعلان ہو تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو حال یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات فجر کی نماز اتنی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے اپنے آپ میں کہ ایک صفی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک موجود ہے، آپ جلوہ گر ہیں، رمضان کے بعد کئی ایسے نمازی ہوں گے جو صرف رمضان کے نمازی ہیں، رمضان میں بھی نمازی ہیں، مرتے دم تک تا یہ کہ بندہ پاگل نہ ہو جائے یا کومے میں نہ چلا جائے یا ایسی حالت میں نہ آ جائے کہ اس پر جماعت معاف ہو جائے، کسی صورت بھی نماز معاف نہیں۔ ضروری ہے کہ نماز میں ہم شریک ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ آگے گفتگو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، ایک نابینا شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس لي قائد، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے لے کر آئے، تو یقودنی الی المسجد، جو مجھے مسجد کی طرف لے کر آ رہا ہو، فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ان یرخص له، کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو جماعت میں حاضری سے منع فرما دیں، اس کو رخصت دے دیں کہ تم نماز میں شریک نہ ہوا کرو۔ فرخص له، تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرما دی۔ فقال فلما بلغ، پھر جب لوٹے، فقال، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال تسمع بدا، کہ تم آزان سنتے ہو، بالصلاۃ، وہ آزان میں جو نماز کے لیے کہی جا رہی ہے، قال نعم، تو وہ صحابیہ کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آزان تو سنتا ہوں، فرمایا فاجب، تو پھر آؤ جماعت کے لیے۔ ایک نابینا صحابی ہیں، اس وقت کے حالات بھی آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہیں، ہمارے گھروں سے ہمارے بچے نماز کے لیے نہیں نکلیں گے جب تک ہم نہیں نکلیں گے، ہم جماعت کے لیے جائیں گے، ہماری اولاد ہے۔ معاشرے کی جو تعمیر ہے وہ باپ کو اس لیے باپ نہیں کہا گیا کہ وہ کما کے لاتا اور کھلاتا ہے، یہ بچے پیدا کرتا ہے، ایسا باپ تو جو ہے وہ چیل کبوں کا بھی باپ ہوتا ہے، ایسا باپ تو جانوروں اور چوپایوں کا بھی ہوتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے، جو اسلام نے باپ کو درجہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان کو تربیت دے گا، ان کی اخلاقی، انسانوں میں جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو ویسا بناتا ہے جیسا وہ کسی اچھے اور عظیم شخص کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارے لیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات عالی ہے وہ عظیم تر ہے۔ آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر سے جماعت کے لیے روانہ ہونے لگتے تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ کسی جگہ سے گزرتے دیکھتے کہ کوئی سو رہا ہے، فرماتا ہے صلاۃ الصلاۃ. تو یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. آج ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی لوگ اس سنت مبارک کو ادا کرتے ہیں کہ جان کر اب جب آواز لگاتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے. اگر ہم بستروں سے نہیں اٹھ رہے، ترکوں کی کہاوت یہ ہے اگر آپ کی جماعت کے دوران پیچھے سے بچوں کی چہچہاہٹ نہیں ہے نا تو اپنے دین کے بارے میں فکر کریں. ہمارے ہاں عجیب و غریب ماحول ہے، ہم خود بھی مسجد میں نہیں جاتے، ہمارے بچے بھی نہیں جاتے. تو یہ جو رونقیں ہیں، یہ رونقیں جب ختم ہوتی ہیں تو نحوستیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا رونقیں رہیں گی تو برکتیں رہیں گی. خود نماز کے لیے اپنے بچوں کو اٹھا کے لائیں، کہیں بار بار کہیں، کبھی روٹ جائیں، کبھی مان لیں، کبھی پیار دیں، کبھی ڈانٹ دیں. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ حین سبعین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں. واضربوہم حین عشرین حین عشرہ، جب پھر ان کو مارو جب یہ 10 سال کے ہو جائیں. مارنے سے مراد وہاں پر بیان فرمایا گیا کہ مارنے سے مراد ضرب شدید نہیں ہے. ابھی تو جاتا ہی نہیں ہے. ہمارے جو آج کے حالات ہیں وہ تو یہ ہے کہ ابا جان ہر وقت ٹیمپرامنٹ جو ہے نا ان کا ہائی ہوتا ہے، کہیں وہ تھوڑا سا نیچے آنے نہیں چاہتے، وہ ابا ہی بنے رہتے ہیں ہر وقت گھر میں. کبھی دوست بن جائے، کبھی غمخوار بن جائے، کبھی حال احوال پوچھ لے، کبھی اپنا غم سنا دے، کبھی اپنا بھی رو کے دکھا دے، تاکہ معاشرے میں جو جا رہا ہوں اس دنیا سے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. مال تو وہ کما لے گا، کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں گھر. تو آج معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو کرائے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارا بچہ بھی رہے گا. لیکن اگر ہم نے اس بچے کو اس طور پر چھوڑا کہ وہ بے نمازی ہے، وہ اللہ کے فرما برداری کے راستوں کو نہیں جانتا ہے، ان کا عادی نہیں ہے، تو ہم نے لاکھ اس کے لیے دنیا بنا لی لیکن وہ کسی کام کی نہیں، وہ ختم ہے، خلاص ہے، وہ ختم ہو گئی، اس کے لیے بیکار ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے روز اس کے لیے جو تکلیف دہ معاملہ ہے، آپ کے لیے بھی تکلیف دہ معاملہ ہے. بیان کرنا گیا روایت میں کہ بچہ اپنے باپ کے گربان پکڑ کر اللہ کے بارے میں کرے گا اس نے مجھے دین سکھایا. کیا ملا؟ لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کے جانے کا یا دن رات محنت کر رہے گا. غریبی تو محنت کرتا ہے نا، لاکھ روپے چھوڑ کے جاتا، لیکن کیا ملا؟ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنائیں اور خود بھی نماز کی عادی کی پابندی کریں. ان شاء اللہ